کلپ نمبر 1508۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کاف کی آیت نمبر 23 سے 29 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید۔ ترجمہ، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا، یہ ہے جو میرے پاس تیار موجود ہے، حکم ہوگا تم دونوں ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو جہنم میں ڈال دو، جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا، تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر کا ساتھی فرشتہ جو اس کے اعمال لکھنے والا اور اس پر گواہی دینے والا ہے کہے گا، یہ اس کا اعمال نامہ ہے جو میرے پاس تیار موجود ہے۔ اس اعمال نامے کے مطابق اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو حکم فرمائے گا، تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو بڑا ناشکرا، ہٹ دھرم، بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا اور دین میں شک کرنے والا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا تو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبید۔ ترجمہ، اس کا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا، ہاں یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے پاس نہ جھگڑو، میں پہلے ہی تمہاری طرف عذاب کی وعید بھیج چکا تھا، میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ قال قرینہ، اس کے ساتھی شیطان نے کہا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن کافر کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا تو اس وقت وہ کہے گا، اے ہمارے رب، مجھے اس شیطان نے ورگلایا اور کبھی بھی راہ راست پر چلنے نہ دیا، اس لیے میں بے قصور ہوں۔ اس پر وہ شیطان جو دنیا میں اس پر مسلط تھا کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے کبھی بھی سرکشی پر مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ میں تو اسے فقط مشورہ دیتا اور یہ اس پر عمل کرتا رہا۔ 1508 اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کاف کی آیت نمبر 23 سے 29 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن سے جزا کے مقام اور حساب کی جگہ میں جھگڑا کچھ نفع نہیں دے گا، اور میں نے پہلے ہی اپنی کتابوں میں اور اپنے رسولوں کی زبان سے یہ وعید بھیج دی تھی کہ جو سرکشی کرے گا اسے میں عذاب دوں گا۔ اللہ کے نام سے شروع اس وعید کے بعد میں نے تمہارے لیے کوئی حجت باقی نہیں چھوڑی، اور یاد رکھو کہ میرے ہاں بات بدلتی نہیں، اس لیے تم یہ طمع نہ کرو کہ میں نے کافروں کو جہنم میں داخل کرنے کی جو وعید سنائی تھی اسے میں بدل دوں گا، اور نہ ہی میری یہ شان ہے کہ میں کسی کو جرم کے بغیر سزا دے کر اس پر ظلم کروں۔ ما يبدل القول لدی، میرے ہاں بات بدلتی نہیں۔ یاد رہے کہ دعا اور نیک کام سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقدیر مبرم حقیقی نہیں بدلتی، بلکہ وہ تبدیلی ہمارے علم کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ لہذا اس آیت میں اور حدیث میں کہ دعا سے قضا بدل جاتی ہے، تعرض نہیں۔